بچے آپ کے گھر میں, ان سے پہلے تمیز سے بات کرو. دوست احباب بولو نا, کیا ہو گیا؟ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے دوستوں میں بیٹھیں گے نا, گٹر کے ڈھکن پہ باہر بیٹھا ہوا ہے دوستوں کے ساتھ, اکثر ایسا ہی ہوتا ہے, بڑا ہا 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 کر کے باتیں کرو, ارے یار بڑا مزہ آیا, ہو ہا ہا. جیسے ہی گھر میں آئے گا ایسے لگے گا چنگیز خان کی اولاد ہے. حقیقت سینگ لگانے کی دیر ہے بس. گھر میں ایک دم آتے ہی سیریس بیٹھ جائے گا نا ایک دم. بیگم نے کوئی بات کی تو ایک دم ڈانٹ لگا دے گا اس کو, نہ باپ سے بات کر رہا ہے نہ بچوں سے بات کر رہا ہے تمیز سے, اور آتا ہی یہ چیزیں توڑ پھوڑ. تو یہ اب اخلاق پہ بیان بہت سنے میں, تو بھائی اخلاق پہ جب آپ نے بیان سنے تو اخلاق سب سے پہلے کس کے ساتھ ہے؟ وہ تو سب سے پہلے تو یہاں سے شروع ہو رہا ہے نا. عجیب بات ہے, ان سے بات نہیں ہو رہی تمیز سے, اور ادھر دوستوں کے ساتھ بہت اچھے, باس کے ساتھ تو بہت ہی اچھے اخلاق ہیں اس کے, اور کسٹمر کے ساتھ تو بچھا چلا جاتا ہے. کسٹمر آ جائے نا, دیکھو نا آپ دکان کے قریب سے گزر رہے ہو تو وہ دکاندار کیسے بلاتے ہیں؟ ہاں بھائی صوفی صاحب. جس کو دیکھے گا نا ڈیزائن کا اسی حساب سے بلائے گا اس کو. مجھے دیکھے بولے ہاں بھائی صوفی صاحب, کوئی خاتون گئے ہاں جی باجی 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 کرنا شروع کر, آنٹی آنٹی نہیں بولے گا کبھی بھی, آنٹی کبھی نہیں بولے گا, باجی بہن سسٹر گزرنے نہیں دیں گے. آئیے بیٹھیے تو صحیح, بیٹھے تو صحیح. پھر ایک دم تھان کے تھان نکال کے کپڑے کے, وہ ساری دکان آدمی ویسے ہی نفسیاتی ہو جاتا ہے, یار یہ لپیٹے گا کیسے. آپ بول رہے ہو بھائی ابھی نہیں کھول یار, تو اتنے تھان نہیں کھول, مجھے نہیں چاہیے. کہہ رہے کوئی مسئلہ نہیں, یہ بھی آپ لے آ, وہ والا نیلا والا لے کر, نیلا والا. کہہ رہے مولوی صاحب کو میں نے دیکھا ہے یوٹیوب پہ نیلے کپڑے بھی پہنتے ہیں, وہ نیلا والا لے کر, نیلا تھان کھول دے گا. ایسے وہ پیلا والا لے کر, آف وائٹ, وہ آف وائٹ لے کر, وہ آف وائٹ والا کھول دیا. یہ امپریشن ڈالتے ہیں نا, ساری دکان کھول کے رکھ دیا آپ کے سامنے. اب بھائی ہم جیسا آدمی تو شرمندہ ہو جاتا ہے, یار اب ہم اٹھ کے جائیں کس موڈ سے یار. بولے گا مجھے لگتا ہے اب میں جاؤں گا تو بولے گا تمہارا باپ اس کو لپیٹے گا. مجھے یہ لگ رہا ہوتا ہے اب اگر میں نے نہیں خریدا اور میں چلا گیا تو یہ پیچھے سے بولے گا مصعب یہ تمہارا باپ خریدے گا, یہ تو میں نے تھان کھول کے رکھے ہیں. یہی کیفیت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو کسٹمر کے ساتھ بھی اچھے اخلاق رکھیں, منع نہیں کر رہے, ٹھیک ہے نا. چائے بھی پلائیں اس کو, لیکن اس چائے میں جو ہے نا وہ والی چائے نہیں ہے. اس میں تو یہ ہے کہ یار 5 روپے اس پہ خرچ کر لو, اگر اس چائے کے بہانے یہ اتنے میٹر کپڑا خرید لے گا تو یہ چائے کوئی مہنگی نہیں پڑے گی. تو سب سے پہلے اخلاق کس کے حدیث میں آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے مسکراتے چہرے کے ساتھ. تو جو مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں نہیں آ رہا تو وہ جو مرضی اخلاق کی پر باتیں کر لے اور اخلاق کی رٹ لگا لے, اخلاق پہ مضامین لکھ دے ہے بھائی, اور دوستوں کے ساتھ صبح شام دعوت کرے, عیدی سینٹر میں بھی بکرے دے, اور یہ بھی کرے وہ بھی کرے. وہ بھائی وہ شریعت اس کے اخلاق کو نہیں مانتی ہے. بیوی بچے پہلے ہیں, ماں پہلے, ماں اور باپ کا تو شریعت نے کہا کہ بھائی جتنی مٹھاس لوگوں سے بات چیت کرنے میں ہے نا, اس سے کئی گنا زیادہ میٹھا ڈال کے نا اپنی زبان میں ابا سے بات کیا کرو. اور حدیث میں آتا ہے کہ جتنی جب ابا سے مٹھاس سے بات کرو نا, جتنے مٹھاس سے ابا سے جب بات کرو تو اتنا میٹھا لہجہ ہو کہ عام پبلک سے بات کرتے ہوئے جتنے چمچ چینی کے آپ نے استعمال کیے وہ کئی چمچ آپ چینی کے گھول دو اپنے کلام میں, اپنے کلام میں, اپنے الفاظ میں کئی گنا چینی گھول دو. اور باپ اگر بوڑھا ہے تو ٹھیک ٹھاک چینی ڈالو اس میں, اپنے کلام میں کئی چمچ چینی کے 10 چمچ چینی کے گھول کے ابا سے بات کیا کرو. اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب ماں سے بات کرو نا تو ابا سے بات کرتے ہوئے اپنے کلام میں اگر 10 چمچ گھولے تھے تو اماں سے بات کرتے ہوئے 30 چمچ چینی ڈالو اس میں, 3 گنا. نہیں آ رہی بات؟ من احق الناس, صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من احق الناس بحسن خلقی, یا رسول اللہ سب سے زیادہ اچھے اخلاق سے کس سے پیش آؤں میں بات کروں؟ صرف بات نہیں, پیش, لب و لہجہ بھی نرم, اور جو آپ کے چہرے کے اور بازوؤں کا جو ایک جو اثر ہے نا اس میں بھی مٹھاس, ہر چیز میں مٹھاس. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ کس سے اچھے اخلاق سے پیش آؤں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اپنی ماں سے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ثم من, ماں کے بعد کون ہے؟
یہ نہیں پوچھا کہ اور بھی ماں کا حق ہے, ماں کے بعد والا نمبر بتائیں کس کا ہے. آپ نے فرمایا امک, اس کے بعد بھی تمہاری ماں. کیا مطلب؟ جتنے چمچ چینی کے ماں سے بات کرتے ہوئے اپنے کلام میں گھولے تھے نا, اب جو چینی کے کچھ چمچ باقی رہ گئے ہیں وہ بھی کس میں ڈال دو, وہ بھی ماں سے کلام کرتے ہوئے اسی میں گھول دو. صحابی نے تیسری مرتبہ پوچھا ثم من, یا رسول اللہ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ بلاغت دیکھو یار کلام کی. صحابی یہ یعنی گویا بزبان ثم کا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد, یعنی گویا صحابی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ماں کا حق پتہ چل گیا, ماں کا نہیں پوچھ رہا, اب ماں کے بعد والا بتائیں مجھے. لیکن نبی ان کے سوال کو کیا کر رہے ہیں؟ سوال جو آپ کا جواب ہے وہ سوال کے مطابق نہیں ہے, نبی کا جو جواب ہے وہ سوال کے مطابق نہیں ہے. اور یہ کلام میں عیب ہے, جو پوچھا جا رہا ہے آپ اس کے علاوہ کوئی اور جواب دیں, یہ اچھا کلام نہیں کہلاتا. تو بتاؤ نبی ایسا کر سکتے ہیں کہ غلط بات کریں؟ اصل میں یہ بظاہر اچھا نہیں ہے, لیکن یہ جواب بہت زیادہ اچھا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بتانے کے لیے کہ تم سوال نہیں پوچھو گے پھر بھی میں دوسرے نمبر پہ بھی تمہاری ماں ہی کو ڈال دوں گا. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ اچھے اخلاق سے کس سے پیش آؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک, دوسرے نمبر پر بھی کون ہے؟ ماں. پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ثم, چلو 2 دفعہ ہو گئی ماں, اب بتائیں ماں کے بعد کون ہے, یعنی ماں کے علاوہ اب تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا امک, تیسرے نمبر پہ بھی کون ہے؟ کیا عجیب انداز ہے ماں کا حق. تو ماں سے جب بات کرے نا بچھ جائے انسان, بہت میٹھا لہجہ, بہت میٹھا لہجہ. پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ثم من, اس کے بعد فرمایا دوست نہیں, ایئر ہوسٹس نہیں, باس نہیں, گرل فرینڈ نہیں. فرمایا اس کے بعد چوتھے نمبر پہ کون ہے؟ ابوک. تو وہی اخلاق تو یہاں سے شروع ہو رہے ہیں. تو ہمارا حساب کتاب کیا ہے؟ باس کے سامنے کڑوی کسیلی برداشت کریں گے, جاب سے نکال نہ دے. کسٹمر سے بہت اچھی طرح سے پیش آئیں گے کہ تجارت میں نقصان نہ ہو. باپ کے ساتھ دیکھو کیسا سلوک ہے. بچوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی شفقت تھی اولاد. حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں مجھے میری ماں نے بچپن میں نبی کے حوالے کیا تھا, 10 سال کی میری عمر تھی. کہہ رہے میں نے 10 سال نبی کی صحبت میں گزارے خدمت کے لیے ملازم بن کے, ایک بار بھی آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا یا یہ کام, بولو بھائی کیوں کیا. میں مانتا ہوں میرے یہ اخلاق نہیں ہے, لیکن سمت تو پتا ہونا کہ سیدھا راستہ ہے کیا. آج میرے تو بہت سفر ہونے لگے ہیں, ملک سے باہر نکلو تو سب سے پہلے جو چیز نظر آتی ہے وہ اخلاق نظر آتے ہیں. میں بھی ملیشیا میں تھا نا, کوئی ٹکر لگا دے گا نا آپ کے, خود ہی سوری کر رہا ہوگا. بھائی کسی کو کوئی چلتے چلتے آپ غلطی سے اس کی غلطی ہے, سوری غلطی آپ کی ہے, غلطی آپ کی ہوئی, آپ کو ٹکر لگی, سوری کون کر رہا ہوگا؟ آپ. یعنی بچپن سے اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے سوری کرنا سیکھو. ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, گاڑی چلا رہے ہیں نا آپ, بھڑتے ہوئے چلے جائیں ہیں, ٹھوکتے ہوئے چلے اس کو, اس کے بعد اتر کے 5-6 اور گالیاں اس کے اوپر رکھ کے نکل لیں آگے. یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, دھونس جمانے کے لیے نا. تو اب دنیا کے سامنے جو امیج جائے گا کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے, یہی جائے گا نا. نمازوں میں مسجدیں کیا ہوتی ہیں, بھری ہوئی ہوتی ہیں, رمضان میں تراویح سے مسجدیں بھری ہوئی, زکوٰۃ صدقات بہت ہے, بات کرنے کی تمیز, یہ امیج جاتا ہے نا دنیا کے سامنے. انگریز اتنے صدقات و خیرات نہیں کرتے, انگریز نہیں کرتے. میں پھر بھی کہتا ہوں ہم ان سے کروڑا گنا اچھے ہیں, کیونکہ ہم بہت تمیز سے بات نہیں کرتے, لیکن بہت سارے کام انسانیت کی خدمت کے ان سے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو میسج دنیا کے وہ اس کو ہمارے صدقے تھوڑی نظر آتے ہیں. او بھائی آپ کسی سے ملے, کسی یتیم نے کیا کیا, آپ سے تھوڑی بدتمیز بات کی, آپ نے 2 تھپڑ لگا دیا اس کے کھینچ کے. لیکن 20 یتیم ایسے ہیں جن کی آپ خود کفالت کر رہے ہو, ان کو پال پوس کے بڑا کر رہے ہو, ان کو کھلا رہے ہو, تو 2 تھپڑ لگائے غلط کیے, لیکن وہ 10 مسکینوں کی جو خدمت کر رہے ہو وہ بڑی نیکی ہے نا.
وہ کام آئے گی. لیکن دنیا کے سامنے وہ 10 نہیں آ رہے جو گھر کے اندر بندے ہیں. دنیا کے سامنے تو آپ کا وہ رویہ آئے گا جو دنیا کے سامنے ہے. تو مسلمان کا جو امیج دنیا کے سامنے جا رہا ہے وہ یہ نہیں جا رہا کہ یہ گھروں میں بیویوں کو کھلاتے ہیں, بچوں کو کھلاتے ہیں, ماں کے پاؤں دباتے ہیں, باپ کے پاؤں دباتے ہیں. جو دنیا کے سامنے جا رہا ہے یہ تو گھروں میں ہو رہا ہے نا. یہ کوئی دنیا کون دیکھتا ہے کہ انگریز آ کے آپ کے گھر میں کہ بوڑھی ماں کے کتنے پاؤں دباتے ہو روزانہ. جو امیج جا رہا ہے وہ جا رہا ہے کہ ان کو بات کرنے کی تمیز بولو بھائی نہیں ہے. تو جو آدھا اسلام جب لوگے اخلاق کے معاملے میں تو دنیا کیا کہے گی آپ کو؟ پاگل ہے یہ پاگل ہوتے ہیں, ان کو تمیز نہیں ہے. تو پورا اسلام میرے بھائی اگر کوئی فالو کرے تو خدا کی قسم اسلام سے زیادہ اٹریکٹیو مذہب دنیا میں کوئی ہے نہیں. دل کا سکون بھی ملتا ہے انسان کو, چاہتیں تبدیل ہو جاتی ہیں, اچھی چیز انسان کی چاہت بن جاتی ہے, برائی سے نفرت ہو جاتی ہے. تو ایسے لوگوں اور انہی جو اس طرح سے نبی کو فالو کرتے ہیں نا, انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون. فرمایا یہ دیوانے نہیں ہیں, ان کے ساتھ رہ کے دیکھو پتہ چلے گا دیوانے نہیں. تو جو لوگ دینداروں کو دیوانہ کہتے ہیں یا تو وہ خود پاگل ہوتے ہیں یا جس کو وہ دیندار کہہ رہے ہوتے ہیں وہ دیندار ہوتا نہیں ہے, وہ آدھی چیز میں شریعت کو لے رہا ہے. میں اکثر کہتا ہوں نا, تبھی ہم کہتے ہیں نا چاروں فقہ میں چاروں برحق ہیں لیکن فالو ایک کو کرو. کہتے ہیں نا ہم بھائی چاروں فقہ درست ہیں, حنفی مالکی شافعی, لیکن فالو کس کو کرو؟ ایک کو, تاکہ خواہشات کا دروازہ نہ کھلے. اب ایک آدمی کے خون نکلا, وہ کہہ رہا ہے امام شافعی کی رائے کے مطابق وضو ٹوٹ گیا, لیکن میں اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا, میں نماز پڑھوں گا. سوری, امام ابو حنیفہ کی رائے میں وضو ٹوٹ گیا, کہتا ہے لیکن میں اس مسئلے میں امام شافعی کو. تھوڑی دیر میں اپنی بچی کو پیار کیا اس نے, اب امام شافعی کے یہاں وضو ٹوٹ گیا, کہتے ہیں اس مسئلے میں کس کو فالو کر رہا ہوں. تو یہ ایک تماشا بن جاتا ہے نا دین. تو جب فقہ کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں بھائی ایک کو فالو کرو, تو مذہب بھی پھر مذہب تو بہرحال اسلام ہی کو فالو کرنا پڑے گا, اس میں آپ کے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے. شادی بیاہ میں نکاح تو مولوی صاحب پڑھا رہے ہیں, باقی ساری رسومات کس کے حساب سے ہو رہی ہیں؟ ہندوؤں کے حساب. جب وہ کرنی ہے تو پنڈت سے پڑھوا لیتے بھائی. پنڈت بھی تو آرڈر پہ مل جاتے ہیں آپ کو نکاح, پنڈت پڑھائیں گے آپ کا نکاح. آپ بے شک مسلمانوں کہنے کوئی بات نہیں, وہ آئیں گے آ کے گائیں گے نا, پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں, ہماری سمجھ میں آتا نہیں, لیکن بہرحال کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں. بول رہے بھاگ جا, تیرے کو موقع پتہ سے بھاگ نکل لے. پنڈت یہی کہہ رہے ہوتے ہیں, بھاگ جا, میں تو بھاگ گیا تھا, زندگی گزار ہوں, تو بھی بھاگ جا, نکل لے پتلی گلی سے. ہم لوگ بچپن میں نا وہ ہر چیز کا نا مذاق بنائے, بچوں کی عادت ہوتی ہے نا, تو وہ ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں تھا, پڑوس کے ہم بچپن میں جا کے دیکھتے تھے, اب نہیں دیکھتے بھائی, ہمارے گھر میں اب ٹی وی نہیں ہے. تو وہ کچھ مار دھاڑ والی فلمیں آتی تھی بروسلی کی, تو سارے باہر نکل کے بروسلی بنے ہوئے ہوتے تھے, دیکھا ہوگا سارے نا ہاں ایسے کر رہے ہوتے تھے. تو اسی طرح ہی جو ہندو پنڈت ہو کے ہم دیکھتے تھے, تو ہم باہر آ کے یہی نقل اتارتے تھے ان کی. ہم کہتے یہ بول رہے بھاگ بدلی گلی سے نکل لے. تو ہم نے سارے بچپن کو بڑے تمیز سے انجوائے کیا الحمدللہ. تو اب تو بچے سوائے واٹس ایپ اور فیس بک کے ان کا کوئی کام ہے ہی نہیں. تو ہم تو اگر اللہ نہ کرے فلم دیکھ بھی لی نا کبھی کوئی پڑوسیوں کے جا کے, تو باہر نکل کے اگر وہ 2 گھنٹے کی فلم ہے تو 4 گھنٹے کی پھر ہماری شوٹنگ ہوتی تھی. یعنی وہ پھر ہم بنتے تھے وہ ہیرو نا, وہ پھر وہ مار رہے ہیں, دھاڑ رہے ہیں, وہ بروسلی بن کے تھوڑا ڈوڑو ایسے کر رہے ہیں. اب تو بچے یہ بھی نہیں کرتے. تو چلو فلم دیکھنا جائز نہیں ہے, لیکن اگر بروسلی کی آپ نے مار دھاڑ والی دیکھ لی تو چلو بروسلی بننے کا شوق ہی پیدا ہو جائے تو بھی غنیمت ہے یار. فلم تو صحیح نہیں کی, لیکن چلو ایک اس نے میسج, فلم دیکھنا تو اچھا نہیں کیا لیکن ایک میسج تو اچھا مل گیا نا, بھائی ایسا بننا چاہیے. تو تھوڑا سا فزیکل ایکٹیویٹی میں, وہ بھی نہیں, فلم دیکھتے دیکھتے سو جائے گا, ٹھیک ہے نا, بروسلی بننے کا شوق بھی پیدا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے بھائی. ادخلوا فی السلم کافہ, اللہ فرماتے ہیں پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.